ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات باری تعالیٰ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، تمام اولیاء الرحمن پہ نازل ہوں۔ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، دوسرا روز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے چند دن پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک نصیحت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ آپ فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک آ پہنچا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم بصیامی، جس ماہ مبارک کے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش قسم کے شیاطین کو، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس ماہ مبارک کے پا لینے کے باوجود اور اس رات کے پا لینے کے باوجود محروم رہا اللہ کی رحمتوں سے، حقیقت میں وہی محروم ہے۔ اللہ نے تو سایہ کر دیا، اللہ تو ماہ مبارک کو لے آئے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، ہم نے اپنے اندر بہتری نہ لائی، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، ہم اپنے آپ کو خیر اور فلاح کے اعمال پر نہ لائے، تو نقصان در حقیقت ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن مجید یک بار اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پہ نازل فرمایا، رمضان المبارک کے مہینہ میں اور لیلۃ القدر کی رات میں۔ یہ وہ مہینہ جس میں نزول قرآن ہوا، پھر لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب اطہر پہ نازل فرمایا بذریعہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، جس میں لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کھول کھول کر بتلا دیتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ڈائریکشن جو ہے سیدھے راستے کی جو کون بتلائے گا؟ قرآن مجید بتلائے گا جو اللہ کی وحی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر ہر روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، یہ معاملہ ہر رات کو اللہ رپیٹ کرتے ہیں، ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں؟ ان کی اخلاقیات کیسے ہیں؟ ان کی ادائیں ان کی خصلتیں کیسی ہیں؟ کتنے ہی وہ بندے خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس حصے میں اس لمٹ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں آج کی رات جہنم سے آزاد کر دیا۔ ہم اپنے دلوں کی طرف جھانکیں، کیا ہم بھی اس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک کے تقاضے پورے کرنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد اور اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال خیر کے بعد، اللہ اکبر، یہ نصیب ہر ایک کو مل سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ماہ رمضان مبارک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر روز لمحہ بلمحہ جب بھی پکارنے والا رب تعالیٰ کو پکارتا ہے میرا اللہ اس کی فریاد کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ میرا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ٹھکراتے نہیں ہے۔ اللہ اس کے لبوں سے نکلنے والے کلمات، نکلنے والی دعائیں، التجائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس پر انسان اللہ کی منشا کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر اس ماہ مبارک کو گزار لیتا ہے تو پھر بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ وہ کون سی کامیابی ہے؟ فمن زحزح عن النار، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ وادخل الجنت فقد فاز، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا ساز و سما ہے، جس کے ساتھ تم نے دل لگا رکھا ہے، جس کے اندر تم نے اپنے آپ کو اتنا بند کر لیا ہے، جس کے اندر تم کھو چکے ہو، یہ دنیا دھوکے کا ساز و سما۔ دنیا تو ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، دنیا وہ دنیا جو خیر کی طرف انسان کو لائے، وہ دنیا کیسی ہے جو اللہ سے انسان کو غافل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی جو ہے جنت کا داخلہ، جہنم سے آزادی، یہی کامیابی ہے۔ جس شخص کو اللہ یہ کامیابی عنایت فرما دیتے ہیں اس شخص جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے برادران اسلام، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذابات، جہنم کی سختیاں انسانوں کے لیے ہیں، جنوں کے لیے ہیں،
اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے جنوں اور انسانوں سے بھڑکانا ہے۔ وہاں پہ ایندھن، پٹرول، وڈ وغیرہ نہیں ہوگی، وہاں پہ دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا، وہاں جہنم کو بھڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا تو انسانوں سے کیا جائے گا اور جنوں سے کیا جائے گا۔ جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، جنات ہوں گے۔ اگر جہنم نہیں بھرے گی، یقیناً نہیں بھرے گی، تو پھر اللہ پتھروں کو بھی اس میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے میں تمہیں ضرور بھروں گا۔ اللہ فرمائیں گے حل امتلأت، کیا بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، اللہ اور بھی کچھ ہے تو ڈال دے۔ اس قدر وہ ہولناکیوں کا کنواں، اس قدر وہ گہرائی والی ہے جو بھرے گی نہیں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے، آخر اس میں پتھروں کو ڈالنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم تو بند ہے، اپنے مزاج کی جو آگ ہے، اپنے رویوں کی جو آگ ہے، اپنے کردار کی جو آگ ہے، اسے ہم نے خود بند کرنا ہے۔ مزاج میں مٹھاس پیدا کریں، اخلاقیات میں محبت پیدا کریں، اپنے رویوں میں الفت پیدا کریں، مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، وہ گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، عزیز و اقربا کا معاملہ ہو یا دوست و احباب کا معاملہ ہو، یہ عام عوام الناس کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ کردار کے غازی بنیں، اخلاق کے غازی بنیں، ہمدردیاں، خیرخواہیاں، الفتیں، محبتیں، رحمتیں بانٹیں، کیونکہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور حدیث کے آخر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ، پکارنے والا پکار دیتا ہے، روزانہ پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طالب، اے خیر کے طالب۔ اب تو اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازے بند ہو چکے، خیر کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جائیں، آگے سے آگے نکلتے چلے جائیں۔ اور دوسری منادی یہ ہوتی ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانیاں کرنے والے، اب تو حیا کر، اب تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب تو رک جا۔ 11 مہینے تو نے اپنی مرضی کی ہے، 11 مہینے تو اپنی مرضی سے دن رات گزارتا رہا، اب تو حیا کر، شرم کر جا، رک جا گناہوں سے، فاستبقوا الخیرات، نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف اپنے آپ کو پلٹا دے، سبقت لے جا خیر کے کاموں میں، فلاح کے کاموں میں۔ یہ وہ مہینہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو تو اس ایک رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، جس کے بارے میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں، جس نے یقین کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے، اللہ اسے اس کی تمام زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ صبح و شام، دنوں کے لحاظ سے، رات کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مہینے میں سیزن ہے اہل ایمان کے لیے، یقین جانیے سیزن ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، نیکی اور خیر کے کاموں میں، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کیا، بیت اللہ کا عمرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان مبارک کا عمرہ حج کے برابر اجر و ثواب۔
دوسری روایت میں ہے فإن عمرة فی رمضان تقضی حجۃ معی، جس نے ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمرہ ادا کیا، وہ ایسی ہے جس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عمرہ ادا کیا ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے ہر مومن ہر مسلمان کو ماہ رمضان مبارک میں مہینہ میں حرمین شریفین کی زیارت اور عمرہ کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ نے سے خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو اب میں چند باتیں روزہ کے متعلق جو ہے کہنا چاہتا ہوں۔ روزہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت حصول تقویٰ ہے۔ حصول تقویٰ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہر اس عمل سے، ہر اس فعل سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور ہر وہ خیر کا کام کرنا ہے، فلاح کا، بھلائی کا، نیکی کا کام کرنا ہے جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، خوشنودی ملتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی شخص اس ماہ مبارک کو پالے اس پر اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، لیکن جو بیمار ہے اسے رخصت دی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور کے روزے رکھنے کا اہتمام کر دے۔ جو مسافر ہے اسے بھی رخصت دی ہے، سفر مشقت کا ہے، نہیں نبھا سکتا تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لے۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دائمی بیماریاں ہیں، ایک عارضی بیماریاں ہیں۔ اگر اسے ممکن ہے، یقین ہے کہ میں انشاءاللہ صحت مند ہو جاتا ہوں تو میں بعد میں روزے رکھوں گا، تو وہ خود رکھے، قضا ادا کر لے۔ اگر دائمی خدا نخواستہ ایسی بیماری کا شکار ہے، لمبی بیماری ہے، تو اس میں دوسروں کسی شخص کو روزے رکھوا دے، فدیہ ادا کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں روزہ جو ہے دین اسلام کا ایک تھم ہے، ایک ستون ہے، 5 ارکان ہے دین اسلام کے: عقیدہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے ایک روزہ بھی ہے جو دین اسلام کا ایک پلر ہے، ایک تھم ہے، ایک ستون ہے۔ اگر اس کو ہم نظر انداز کریں گے تو گویا کہ ہم نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا ہے، اسلام کو نہیں مانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ سورہ احزاب میں بھی ارشاد فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، دونوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی پروٹوکول، کافی ان کی صفات، اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے مغفرت تیار کی ہے۔ مغفرت بمعنی بخش دیا ہے اللہ نے، اللہ ان پہ عزتاً راضی ہوا، خوش ہوا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے ہیں، اللہ پہلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس قدر راضی اور خوش ہوتے ہیں اس بندے پر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف فإن اللہ عز وجل الا الصوم فإنه لی وانا اجزی به، ہر عمل جو ہے، ہر نیکی جو ہے اس کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، لیکن کچھ نیکیاں، کچھ اعمال ایسی ہیں ان کا اجر و ثواب جس قدر اخلاص، رضا الہی دل میں خلاص ہوگا اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بلکہ 700 گنا اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا۔ اور
اس سے بھی آگے پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دروازے کھول دیتے ہیں، بے انتہا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور لیکن فرمایا الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، تمام نیک اعمال کے اجر و ثواب لکھے جاتے ہیں، ان کی لمٹ ہے، اس عمل کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ جو ہے چونکہ میرے لیے خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ دیکھیں روزہ جو ہے دیگر اعمال بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن دیگر اعمال ہم کرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے ہم رکھنے کے بعد تنہائیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے خالصتاً ایک ایسا تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے اندر بہت اہم باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کی بھوک و پیاس ہے، زمزم موجود ہو، عجوہ موجود ہو، ڈرائی فروٹ موجود ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، کمرہ بند ہو، حلال کی کمائی سے آپ نے یہ چیزیں خریدی ہیں، کسی قسم کا ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ پتہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ رک جاتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے، میرے اللہ کا بھی حکم نہیں آیا۔ اسی طرح انسان نکاح کرتا ہے، حق مہر ادا کرتا ہے، خوبصورت بیوی موجود ہے، تنہائی ہے، لیکن اپنی بیوی کو بھی شہوات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جنسی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے کہ اس حالت میں روزہ کی حالت میں مباشرت کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ انسان رک جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے خواہشات پر، یہی تقویٰ ہے۔ جب ان حلال دو چیزوں کو روزہ کی حالت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا حکم مان کر، تو دیگر برائیاں جو ہیں، دیگر جو گناہ ہیں، ان کو اللہ کا حکم مان کر کیوں نہیں چھوڑتے؟ بس یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود خیانت کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے قطع رحمی بھی کر رہے ہوتے ہیں، قطع تعلقی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کم تول رہے ہوتے ہیں، ماپنے میں زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام جرائم جتنے بھی گناہ ہیں بھائیوں، روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ جو ہے یہ ایسا ہے، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزے کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں، اتنا عظیم یہ عمل ہے۔ فرمایا کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ شہوات کو کھانا پینا جو ہے میری خاطر چھوڑتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی میں خود اللہ عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض، اس کی تو مثال ہی کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ وہ شہنشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری موت کا مالک ہے۔ اس کی مرضی اور منشا کے بغیر ہم ایک سانس جو ہے زندگی نہیں لے سکتے، ایک سانس زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب وہ چاہے گا ہمیں بلا لے گا۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی، اللہ اکبر، طاقت والی ذات، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پھر اجر و ثواب بھی اپنے بندوں کو اپنی شایان شان عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب انہیں کوئی دعا دیتا جزاک اللہ، اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا، صحابہ اتنے راضی ہوتے، اس فعل پر اتنے خوش ہوتے کہ تم نے میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو اللہ اپنی شایان شان پھر مجھے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر دے بھی دے گا تو بعد میں تانے لگائے گا، احسان جتلائے گا، تو اللہ تو احسان میں نہیں جتلاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسا عمل ہے
جس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ اللَّهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ تو ایک ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں جنگ میں ذرا ہم پہنتے ہیں، ڈھال ہوتی ہے، انسان بچاؤ کے لیے اسے پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو ایسے ہی روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، جیسے نماز فحشاء سے، منکر کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، ایسے روزہ بھی گناہوں سے انسان کو روکتا ہے، ڈھال کا ذریعہ ہے یہ روزہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک باب الریان ہے، سیراب کر دینے والا دروازہ، جہاں سے روزے داروں کو گزارا جائے گا، اور جب روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس میں فرق یہ ہے دوسرے دروازوں میں اس میں فرق یہ ہے جو اہل علم نے لکھا ہے کہ باقی لوگوں کو جنت میں جا کر سیراب کیا جائے گا، لیکن روزے دار کو گزرتے وقت ہی اللہ سیراب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے باب الریان دروازے کی، جو مخصوص ہے روزے داروں کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا جو روزے کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ان میں شامل ہوا؟ فرماتے ہیں نعم ارجو، ہاں امید ہے، نعم و ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر تو ان بزرگ ہستیوں میں شامل ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، آ میرے اندر سے گزر جا، آ میرے اندر سے گزر جا۔ جناب ابو بکر وہ شخصیت ہیں وہ جنت کے 8 دروازوں سے جنہیں بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو روز قیامت سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اللہ دن کو یہ روزہ رکھتا، شہوات پہ کنٹرول کرتا، رات کو قیام کرتا، قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے، قرآن مجید کی سفارش کو بھی قبول فرما کر اس بندے کو معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار جو ہے اس کے منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، جو افطاری کے تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوتی ہے معدے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے، آپ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، سمیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب لگتی ہے۔ روزے داروں، اللہ نے ہمارے لیے کتنے ہی اللہ اکبر اجر و ثواب رکھے ہیں، کتنے ہی انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحتیں فرمائیں جن اعمال پر میں عمل کروں اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند باتیں، نماز، عقیدہ، زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے باتیں کی، اور اس میں سے روزہ بھی تھا۔ فرمایا کہ میں روزوں کی پابندی کروں گا، اس کے تقاضے پورے کروں گا۔ یہ باتیں پوری سن کر، نصیحت لے کر، عہد کر کے جانے والا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو آدمی اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہے، یہ مسائل پوچھ کر جانے والا شخص جنتی ہے۔ روزے رکھنا، روزوں کا پابند رہنا، ثابت قدم رہنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ماہ رمضان المبارک کی نماز تہجد ہے، نماز تراویح جس کو ہم بولتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام اللیل کا اہتمام کیا، نماز تراویح، نماز تہجد ادا کی،
اللہ اس شخص کی زندگی کے بھی پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اس مہینے میں تہجد کا اہتمام کرنا، نماز تراویح پڑھنا، نوافل قیام اللیل کا اہتمام کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے تو نفلی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر اللہ نے اس کا رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہم قیام اللیل کا حصہ بنیں، نماز تراویح بھی باقاعدگی سے پڑھیں، اور اپنے ائمہ جو تمہارے امام ہیں ان کو نہ ڈانٹا کریں، نہ سختی کیا کریں۔ ایک ماہ ان کو بیچاروں کو ملتا ہے رمضان کا مہینہ قرآن سنانے کے لیے، خوشی سے سنا کریں، خوشی سے سنا کریں۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک یہی کہتا ہے ہر وقت حافظ صاحب قاری صاحب کے اوپر اکثر مدارس میں پابندی ہے، اتنے سے اتنا ٹائم ہوگا تو یہ ہوگا، وہ نہیں، یہ پھر عبادت نہیں ہے، یہ تو ہے خواہشات کی پیروی ہے۔ تو میرے بھائی، عبادت خوشی سے کریں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے تو گھر چلے جائیں، آرام کریں، لیکن دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ دوسرے نمازیوں کو تو نہ، قرآن پاک کی جو تفسیر یا حدیث یا درس قرآن ہو رہا ہے اس میں بھی میں دیکھتا ہوں، آؤ جی چلیں، 4 تراویحیں پوری ہوئی، آؤ چلیں، خود بھی نہیں اس عبادت کا، اس درس کا حصہ بانتے، دوسروں کو بھی نہیں بننے دیتے۔ یہ گناہ آپ کے سر ہوگا، یہ فکر کر لیں۔ مسجد میں لانا ہے پکڑ کر، مسجد سے پکڑ کر نکالنا نہیں ہے کسی کو۔ جو آیا اس کو تو پڑھنے دو نماز تراویح، اس کو تو درس قرآن سننے دو۔ نہ خود سنتے ہو، نہ خود پڑھتے ہو، نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہو، اور غیبت کرتے ہیں۔ جس امام کے پیچھے آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھا، اسی کی غیبت کرتے ہیں، اسی کے نقائص تلاش کرتے ہیں، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ انا للہ، ایسے بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جمعہ پڑھنے کے بعد اسی خطیب کی بدخوئیاں کرتے ہوئے، اسی امام کی بدخوئیاں کرتے ہوئے۔ اگر نقص ہے، وہ فرشتہ جبریل نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسان ہے۔ اگر کسی مسئلے پہ آپ کا اختلاف ہے، تسلی نہیں، تو آگے پوچھیں، آپ تسلی کریں، ان کے حوالہ لیں، پوچھیں ان سے۔ لیکن غیبت، چغلخوری، نقصان دینا، بغاوت پہ آمادہ ہونا، خود مسجد سے دور ہونا، دوسروں کو دور کرنا، انتہائی خطرے والی بات ہے، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ روزہ کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ گفتگو سنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات، روزے کی فضیلتیں، روزے کے فوائد و ثمرات، اب چند باتیں جو ہیں مسائل کے حوالے سے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے فرضی روزے کی نیت کرنا لازم ہے، فرض ہے، اور جو مجودہ الفاظ آپ پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مروجہ بنائے ہوئے بناوٹی الفاظ ہیں، یہ ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کے ساتھ ہے، اور زبان سے اس کی نیت کرنا ثابت نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں بتلایا۔ سحری کھائیں، ضرور کھائیں۔ کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے ہی کھا پی کر سو جاتے ہیں، کچھ رات کو 12 بجے 1 بجے اٹھے، کچھ کھا پی لیا، کہا اب ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ دونوں حالتیں ہی خراب ہیں، دونوں غلط ہیں۔ سحری کے وقت میں ہے، سحری کے وقت میں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو جب سفید دھاگا یعنی صبح صادق جو ہے طلوع ہو جائے، نماز فجر کی اذان تک جو ہے، وہ جو مخصوص حصہ اس میں کھانا پینا، چاہے 1 لقمہ لے لیں، ایک پانی کا گھونٹ پی لیں، جو دل مانتا ہے وہ کھا پی لیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تمہارے لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت رکھ دی گئی ہے، یہ شفا والا کھانا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، جس کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی امتوں پر یہ نہیں تھی سحری، یہ اللہ نے آپ پہ اوپر سہولت دی ہے سحری کھانے کی، اور فرمایا
جب تم کھانا کھا رہے ہو، ہاتھ میں برتن ہے، چمچ ہے، لیکن اذان ہو چکی ہے تو برتن کو رکھنا نہیں چاہیے، اپنی بھوک پیاس کو مکمل کریں اور اس کے بعد اس کو رکھیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ یہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے اذان کے دوران کھانے پینے کا معاملہ تو یہ جائز ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی بندش والی کوئی ایسی سختی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے کب افطار کرنا ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی، غروب آفتاب کے غروب ہوتے ہی آپ اپنا روزہ افطار کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ستاروں کا انتظار کرتے ہیں، اندھیرا چھا جائے گا پھر کریں گے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے، لیکن نہیں، وہ ممنوع ہے۔ اللہ کا حکم قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ آپ نے سنی ہے۔ تو روزہ جو ہے غروب آفتاب کے ہوتے ہی افطار کرنا ہوگا اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہوگا، اور پہلے بھی سورج کی ٹکیا کھڑی نظر آ رہی ہو تو وہ بھی منع ہے، گناہ ہے۔ افطاری جو ہے آپ کھجور سے ترجیح دیں، کھجور سے ترجیح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطاری فرماتے، تر کھجوریں میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھہاروں کے ساتھ افطاری فرما لیتے، چھہارے بھی میسر نہ ہوتے تو پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار فرما لیتے۔ اسی طرح جو ہے جو روزے داروں کو روزے افطار کرواتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں بار بار، اور فرمایا کل واکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیکوکار لوگوں کے پیٹوں میں جاتا رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، تمہاری روزی نیک لوگوں کے معدے میں جائے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، کہ حدیث میں بھی آتا ہے صحیح ابو داؤد کی، تمہارا نوالا متقی پرہیزگار لوگوں کے پیٹ کا حصہ بننا چاہیے۔ تو فرمایا جب ہم روزے افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے فرشتے وسلط علیکم الملائکہ، فرشتے رحمت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھاتے ہم ہیں، پیتے ہم ہیں، فرشتے دعائیں، وہ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، دعا ہمارے لیے، دعا اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی، تم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ روزہ افطار کروانا محبوب ترین سنت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سحر و افطار کا دسترخوان ہر جگہ پہ اہل ایمان نے سجایا، یہاں بھی روٹین کے مطابق سحر و افطار کا دسترخوان جو ہے سحری کے وقت بھی افطاری کے وقت بھی ماشاءاللہ روزانہ لگایا جاتا ہے، لگایا جائے گا آخر تک انشاءاللہ۔ یہ معاونین منتظمین کے مال و جان میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، مزید اس کے اندر اس کو بہتر کرنے کے لیے اس میں ایسا اپنا حصہ بھی ڈالے۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ نہا بھی سکتی ہیں، لیکن وضو کی حالت میں ناک میں پانی نہیں کھینچنا ہے، نیچے اترنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، روزے دار بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، بغل گیر ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہو۔ اسی طرح کھانا بنانے والے مرد حضرات یا خواتین کھانا پکانے کے دوران کچن میں اکثر ایسا ہوتا ہے مسالہ مرچ وغیرہ نمک وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، تو وہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن چیک کرنے کے بعد زبان پہ لگائیں، چیک کرنے کے بعد اس کو تھوک دیں، پھینک دیں، انشاءاللہ روزے کے اوپر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، دوائی ڈال دے سکتے ہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ تو اللہ خود کھلاتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، روزہ کی حالت میں سیمپل دے سکتے ہیں، خون کا خدا نخواستہ کہیں دینا پڑے۔ روزہ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگی لگوانا ثابت ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر کوئی آدمی جمع کر لے اپنی بیوی سے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک گردن کا آزاد کروانا ہے، یا 2 ماہ کے پائے در پائے روزے رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جان بوجھ کر قے آ جائے تو اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر جان بوجھ کر جس نے قے کی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اچانک اگر خدا نخواستہ قے آ جاتی ہے تو اس پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
حیض و نفاس والی خواتین، روزہ رکھا، حیض شروع ہوا، نفاس کے معاملہ شروع ہوئے تو اس ایسے عمل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو احکام و مسائل روزے کی فضیلتیں، احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، ان تمام باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے برادران اسلام، مسجد کی تعمیر و ترقی کا کام جاری و ساری ہے، آپ کے سامنے ماربل لگ رہا ہے، اور اسی طرح ٹائل کا کام، المونیم کا، سیفٹی گرلوں کا، پنکھوں کا، سوچ وغیرہ، بجلی کے یہ کام ابھی باقی ہیں۔ تو اس تعمیری حصہ میں ضرور اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ بلڈنگ جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ اسی طرح مدرسہ کے سالانہ اخراجات جو لاکھوں میں ہے، یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، طلباء و طالبات، ان کی جو کفالت ہے، ان کی جو ضروریات کا یہاں پہ انتظامات ہیں، ہاسٹل بن چکی ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے بہترین کھانے پینے کے معاملات اور صحت و تندرستی کے معاملات، اسی طرح تعلیمی معاملات جو ہیں ان کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں، فی بچہ جو ہمیں تقریباً 7,000 میں پڑتا ہے۔ کسی ایک بچے کی کفالت کے ذمہ دار بنے یا کسی ایک استاد کی تنخواہ کے ذمہ دار بنے، اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سحری اور افطاری کے معاملات میں بھی آپ شریک ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں جو ہے اتوار کے روز بعد نماز ظہر فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ حضرت مولانا شیخ الحدیث ندیم صاحب انشاءاللہ درس قرآن پاک ارشاد فرمائیں گے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے بچوں کو اور بچیوں کے درمیان، اس کی کلاس جو ہے نماز ظہر سے نماز عصر تک ہے، جس میں ترجمہ نماز کا ترجمہ، چھوٹی صورتوں کا حفظ ہے، دیگر روزمرہ کی دعائیں سکھلائی جاتی ہیں۔ احباب سے درخواست ہے جو اعلانات آپ نے سماعت فرمائے ان پر بھی غور و فکر کریں، ادارے کے ساتھ تعامل کریں، اللہ اجر و ثواب سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔